دیکھیے دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، میں دنیا کی پہلے مثال اس لیے دوں گا کہ دنیا کی مثال سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہم دنیا ہی میں رہتے ہیں، تو یہاں کی مثالیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اگر میں ڈائریکٹ آخرت پہ جاؤں گا تو سمجھانا بھی مشکل اور سمجھنا بھی مشکل، اس لیے میں شروع کرتا ہوں دنیا کی مثالوں سے۔ اچھا، یہ جو میں مثالیں دیتا ہوں نا، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور اپنی اخپل طریقے سے مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے قرآن کی ایک آیت ہو یا آیت کا کچھ حصہ ہو، مقصد میرا اسی آیت ہی کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے اپنی طرف ہی سے مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ اگر میں وہ مثالیں دوں جو قرآن میں ہیں یا حدیثوں میں ہیں تو وہ مثالیں بھی ٹھیک ہیں۔ قرآن نے بھی تو وہ مثالیں دی ہیں جو عرب کے کلچر کے حساب سے تھیں۔ قرآن نے مثال دی ہے کھیتی باڑی کی، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء، فرمایا دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، یہاں تک کہ اچانک کوئی طوفان آتا ہے اور وہ بالکل کسان جو ہے نا ہاتھ ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کھیتی کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ عرب میں بہت سارے لوگ زراعت سے متعلق تھے۔ کبھی قرآن اونٹ کی مثال دیتا ہے، کبھی قرآن پہاڑوں کی مثال دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اونٹ، پہاڑ، صحرا، یہ ساری چیزیں عرب اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کی سنت ہے، یہ پیغمبر کی سنت ہے کہ بات سمجھانے کے لیے مثال جس قوم کے سامنے دی جائے اسی قوم کے کلچر کو اور اسی قوم کے رہن سہن کو سامنے رکھ کر دی جائے۔ تو میں آپ کے سامنے جو مثالیں دیتا ہوں وہ آپ کے کلچر اور میرے کلچر، جو چیزیں ہم صبح و شام دیکھ رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر مثالیں دوں گا۔ لہذا اس پہ یہ اعتراض کرنا کہ یہ قرآن تو بیان نہیں کر رہا، او بھائی قرآن ہی کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ طرز عمل قرآن ہی سے ثابت ہے۔